اور زندگی کے بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے ہاتھ اور منہ کا رشتہ. اور یہ رشتہ جو ہے یہ اتنا پکا ہے کہ انسان اپنی صحت خراب کر سکتا ہے لیکن اس رشتے کو نہیں توڑ سکتا. اور وہ جو موٹاپا آتا ہے اس میں سے آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، اور اس میں میرے گھر کی کثرت سے خواتین شامل ہے، جس میں میری والدہ محترمہ بھی شامل ہے. وہ کہتی میں کھاندی کچھ نہیں لیکن میں نے ہوا لگتا ہے وہی لگ جاتی. ہوا نہیں لگتی، وہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے آپ موٹے ہوتے ہیں. اور موٹاپا جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ کس طرح کا عذاب پیدا کرتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور موٹاپے کی وجوہات کیا ہیں، اس کو کم کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے ڈاکٹر معاذ الحسن سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ہمارے ساتھ آج بہت سے ایسے پیشنٹس بھی ہیں، پیشنٹ تھے جو جن سے ذکر کریں گے، ان کی لائف سٹوری دیکھیں گے اور موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ موٹاپے کی چیدہ وجوہات ہوتی کیا ہیں، بندہ موٹا ہوتا کیوں ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ اس کو ہم اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اوبیسٹی ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اور آج کل تو ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں، جو پاکستان پہلے 8ویں تھا، پھر 4تھے 5ویں پہ ہوا، تو اب تو 2nd 3rd پہ پہنچ گیا موٹاپے میں. اور شوگر میں ہم نمبر 1 ہو گئے ہوئے ہیں. تو اتنی ڈائبٹیز ہو چکی ہے. تو جو سب سے بڑا ڈائبٹیز میں ہم تقریباً نمبر 1 ہیں، اور موٹاپے میں ہم نمبر 2 یا 3 پہ اس وقت دنیا میں جا رہے ہیں. اور پھر ہم غریب ملک ہیں. ابھی ہم غریب ملک. لوگ کہتے ہیں جی غریب لوگوں میں موٹاپا نہیں ہوتا، تو یہ بالکل غلط ہے. وہ روٹیاں سب سے زیادہ، جو سب سے کلپریٹ گندم ہے، چاول، گندم، اور یہی ہماری بیسک خوراک ہے. اور یہی خوراک ہے. اور سیڈنٹری لائف سٹائل. آپ نے کھا لینا ہے اور پھر سو جانا ہے. واک تو کرنی کوئی مزہ بڑا ہے اس میں. اور ایک دفعہ نہیں کھانا، 3 دفعہ کھانا ہے. ڈاکٹر صاحب 3 کھانے ویسے ضروری ہے کہ 3 دفعہ ہی کھایا جائے؟ نہیں ضروری. اگر جو ایک بندہ مینٹین کر رہا ہے، واک کر رہا ہے، وہ تو کھائے. آئیڈلی 2 کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. آپ صبح کھا رہے ہیں، صبح کیونکہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے، تو ناشتہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. اور ایک ارلی لنچ ہونا چاہیے، ایک ارلی ڈنر ہونا چاہیے. ایک ارلی ڈنر آپ اگر 6-7 بجے کھا لیتے ہو اور ختم کر لو. وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فاسٹنگ ہے وہ اگر آپ جیسے صبح 7 بجے کھاتے ہو تو 12 گھنٹے آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. 8 بجے بھی ختم، آپ رات کو کھا لیتے ہو، صبح 8 بجے تک آپ 12 گھنٹے دیتے ہو، تو آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ کام اچھا کرتے ہو. ساری جو آپ کے ویسٹ ہیں وہ سارے یوٹیلائز ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اب اس کو انٹرمیٹنٹ کہتے ہیں. آپ انٹرمیٹنٹ کرتے ہیں تو آپ یعنی آپ فاسٹ اتنا کرو تو آپ کے جو باڈی کے آرگنز ہیں، آپ کی کڈنی، آپ کے لیور، آپ کے اسٹمک، اس کو تھوڑا ریسٹ ملے. تو آپ کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری بیماریاں سے آپ بچ جاتے ہو. آپ کو ڈائبٹیز آپ ہو جاتی ہے. سب یہ جو کہتے ہیں کہ انسان کو تھوڑا کھانا چاہیے لیکن ہر وقت کھانا چاہیے، یہ بہتر ہے یا صبح کھائے اور شام کو کھائے جس طرح رمضان میں ہے؟ بہتر کیا اس میں؟ بہتر تو یہی ہے صبح کھائے اور شام کو کھائے. لیکن جو ایسے لوگ جو ڈائبیٹک ہیں وہ یا جن کو اور ایسی بیماریاں ہیں، جو لوگ زیادہ مطلب گیپ نہیں دے سکتے، تو ان میں ہم اسمال میل کرتے ہیں 2 hours 3 hour کے بعد. لیکن وہ بھی ہیوی میل نہیں، آپ ذرا ہیلدی میل لے لو. وہ گرلڈ چیزیں لے لیں، کوئی فروٹ لے لیا، کوئی سیلڈ لے لیا. مطلب اس طرح نہیں. یہ نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ صبح ناشتہ کیا، فرض کیجیے صبح 7 بجے ناشتہ کیا، شام کو 6-7 بجے پھر کھانا کیا، اس کے درمیان میں آپ نے چپس نہیں کھانے، مثال کے طور پہ کولڈ ڈرنکس نہیں پینی، آپ نے لسی نہیں لینی، یہ سارے فوڈ ہیں یا یہ کھائے جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ چیزیں نہیں لینی. آپ یہ نہیں لینی. آپ نے لینا ہے کوئی آپ سیلڈ لے لو، آپ کوئی کباب لے لیں، گرلڈ ٹکا لے لیں، دال کا جیسے سوپ ہے، فروٹ کوئی لے لیا. وہ بھی یہ نہیں کہ 4-5 آم کھا لو، ایسا نہیں. ایک آدھا ہے. اب مزے کی بات سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آم جو ہے نا بہت ہی خطرناک چیز ہے. اب آم سے زیادہ خطرناک تربوز اور خربوز ہیں. جی، ان میں زیادہ ان کے گلائسیمک انڈیکس ہے نا وہ زیادہ ہے. ان سے زیادہ جو ڈائبیٹک ہیں، گلائسیمک انڈیکس سے مراد ہوتی ہے جو شوگر لیول کو بڑھاتے ہیں، جو آپ کے جو ایسے کچھ فوڈ ہوتے ہیں جو کھانے یا خوراک ہوتی ہے جس سے آپ کی شوگر کے بڑھنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. تربوز اور خربوزہ اس میں شامل ہیں. آم سے بھی زیادہ خطرناک. آم سے بھی تو ایک آم کھانے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن ایک تربوز کھانا خطرناک ہے. وہ خطرناک ہے. اسے آپ کھا کے خود بندہ تجربہ کر لے، آپ کی شوگر لیول بڑا ہوگا. کھانے سے ہی موٹاپا ہوتا ہے یا موٹاپا ویسے بھی ہو سکتا ہے جو لوگ کم کھاتے ہیں؟ کیونکہ بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں نا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تھائرائیڈ کے پرابلم ہے، اس سے موٹاپا ہو سکتا ہے، ہارمونل امبیلنس. اب تھائرائیڈ میں 2 کام کرتا ہے. اگر تھائرائیڈ زیادہ کام کر رہا ہو تو آپ پتلے ہوگے. آپ بہت کھا بھی رہے ہو لیکن آپ کا وزن کم ہو رہا ہوگا. تو اٹ مینس کہ آپ نے لازمی اپنا تھائرائیڈ چیک کرانا ہے. ڈسپائٹ آف لاٹ آف ایٹنگ اور آپ کا وزن گری جا رہا ہے، تو دیر از سم تھنگ رانگ. یا تو کوئی میل نیوٹریشن ہو رہی ہے، کوئی اندر کوئی ایسا ٹی بی ہو رہی ہے، یا کرونک کوئی ڈیزیز چل رہی ہے. لیکن موسٹلی تھائرائیڈ لازمی چیک کرانا ہے. پھر آپ دیکھنا ہے کہ آپ موٹے ہوئے جا رہے ہیں. ہر موٹے بندے کا تھائرائیڈ پروفائل ہونا چاہیے،
کیونکہ اگر تھائرائڈ کم کر رہا ہے تو آپ کا ویٹ گین ہوئے گا, ایکسٹرا ڈیپوزیشن آف فیٹ باقی جگہ پہ ہوگی. پھر اس کے ساتھ اور بھی ہارمونز ہیں, کورٹیسول ہوتا ہے, وہ آپ کے یہاں نیک پہ, ادھر آپ دیکھ لو اسٹرائے بنے ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ ہمپس بنے ہوتے ہیں اور ٹانگیں پتلی ہوتی ہیں, ساری چربی آپ کے یہاں پیٹ پہ, چیسٹ پہ, ادھر بیک پہ آئی ہوتی ہے. لیکن ٹانگیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹانگیں اور بازو پتے ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے اس میں نا میڈیکل ٹرم میں لیمن سٹک آن میچ, یا میچ کے اوپر لیمن آپ نے ڈال دیا ہے, لیمن اوپر رکھ دیا ہے ایک ماچس کی تیلی, پیٹو اتنا جا رہا ہے اور بازو ٹانگیں پتلی ہیں. یہ کشنگ سنڈروم اس کے کہتے ہیں. تو آپ کو یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے جی. پھر بچوں میں لیپٹن ڈیفیشنسی, اتنی زیادہ لیپٹن ڈیفیشنسی آپ ہوتا ہے کہ ہم انہیں آپریٹ کرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ان کے وزن بھی 70-80 کلو کم ہو جاتے ہیں, لیکن لیپٹن کیونکہ وہ مہنگا بہت ہے, 15 سے 20-25 لاکھ کا خرچہ ہے, اور آپ کو انجیکشن کنٹینیوسلی لگتے رہتے ہیں. لیپٹن ڈیفیشنسی کیا چیز ہے؟ فیٹ, آپ کے جو ایکسٹرا فیٹ ہے نا اس میں سے ہارمونس نکلتے ہیں. اچھا, ون آف دا ہارمون از لیپٹن. ٹھیک. اب وہ ہارمونس کوئی پروٹیکٹیو بھی ہوتے ہیں, اگر ان کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ کھا رہے ہو وہ ساری اس کی ڈیپوزیشن آف فیٹ جمع ہوتی جائے گی زیادہ. تو بچوں کا کیا ہوئے گا کہ وہ کام نہیں کر رہا, آپ کو آرٹیفیشلی یا آپ کو انجیکشن کے تھرو لیپٹن دینا پڑے گا تاکہ آپ کی فیٹ اور آپ کا ویٹ گین نہ ہو. وہ پھر آپ کے دنوں کے حساب سے ہوتا ہے. یہ پاکستان میں کامن ہے؟ بہت کامن ہے. پاکستان میں کامن ہے, بہت کامن ہے, اور اتنی دفعہ ہم نے لوگوں کو ڈیمانڈ کی. ایون دیکھیں ہم چلڈرن ہاسپٹل ہے نا, اتنے بچے ہیں وہاں, اس کے ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. ہم یہ ٹیسٹ بھی اس کا جرمنی سے ہو گیا آتا ہے, پاکستان میں ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا لیپٹن ڈیفیشنسی کا. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں, ہم لیبز ہیں ان میں لیپٹن ڈیفیشنسی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا, پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ باہر سے کراتے ہیں. تو وہ بھی یہ جو بچوں کی اوبیسٹی ہے, ون آف دا ریزن از لیپٹن, ون آف دا ریزنز بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب کھانا جو ہے, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کھانے کے اندر اگر آپ شہروں کے اندر دیکھیں تو وہ فاسٹ فوڈ کے اندر برگر ہیں, پیزے ہیں, کیا کہنا چاہیے, ہائی پروٹین تو پتہ نہیں کیا, لیکن اس کے اندر گندم بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر چیز بہت زیادہ ہے. لیکن اگر تھوڑا سا شہروں سے, مین شہروں سے یا شہروں میں بھی دیکھیں تو آپ کو کڑھائیاں ملیں گی, آپ کو ہر طرح کی کڑھائیاں ملیں گی, آپ کو فش بھی ملے گی تو وہ فرائیڈ, ڈیپ فرائیڈ فش ملے گی. یہ موٹاپے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اصل میں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے نا, مصیبت یہ کہ اگر آپ باہر جاتے ہو تو وہاں اگر کوئی فوڈ ایڈلٹریشن کرتا ہے تو اس کی سزا بہت سخت ہے. تو ہمارے آپ کو پیور فوڈ ہی نہیں ملتا. ہر چیز, آئل آپ کو دیکھیں, یہ گندا آئل سارے خریدتے ہیں, ان کو کتنی دفعہ وہ ہوتا ہے, وہ اس سے یہ فرائیڈ ہوتے ہیں. مطلب بہت کم لوگ ہیں جو صحیح چیزیں یوز کرتے ہیں. تو اس سے پھر آپ پتہ ہے مثالوں میں ہر چیز سنا ہے کہ ویجیٹیبل آئل نہیں استعمال کرنا چاہیے, یہ بات درست ہے؟ آپ کم کرو, زیادہ نہ کرو, ٹھیک ہے. اور اب کیونکہ بہت ساری یہ کڈنی پہ ایکٹ کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو رینل فیلئر ہو رہا ہے, بہت سارے لوگوں کے فیٹی لیور ہو رہا ہے, اور فیٹی لیور ہی بعد میں سیروسس میں کنورٹ ہوتا ہے. ایک بیماری ہے نیش, نان الکوہولک اسٹیٹک ہیپاٹائٹس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا لیور سیروٹک ہو جاتا ہے صرف موٹاپے کی وجہ سے, کہ آپ کا وزن زیادہ ہے, وہ فیٹی لیور ہوا, اس میں بعد میں نارمل بنتے چلیں, وہ بعد میں irreversible, ایون ان دا اینڈ سم ٹائم لیور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے.